جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج تقریباً 3 ماہ کی مسلسل غیر حاضری کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پیچھے میرے والد مرحوم نور اللہ مرقدہ کی بیماری اور پھر موت کا حادثہ ہے، جس نے آپ سے 3 مہینے تک دور رکھا اور زبان و قلم کی طاقت کو گونگ کر دیا تھا۔ دراصل ناظرین کرام، والد مرحوم نور اللہ مرقدہ بظاہر صحت مند تھے اور کچھ ہلکی پھلکی بیماری کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن اسی سال کے جنوری کے اوائل میں اچانک والد مرحوم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، جس کے بعد قریب کے بڑے ہاسپٹل میں بغرض علاج داخل کرایا، لیکن ڈاکٹروں نے مہلک بیماری کا اندیشہ ظاہر کر کے پٹنہ ریفر کر دیا اور پٹنہ کے ڈاکٹروں نے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل ممبئی ریفر کر دیا۔ جب ممبئی جانا ہوا اور والد مرحوم کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیتے ہوئے گھر لے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ والد مرحوم کو ممبئی سے گھر لے آئے اور گھر آ کر والدہ محترمہ کی ضد اور اصرار پر بھرت پور نیپال لے گئے، لیکن بھرت پور نیپال میں مزید مایوسی ہی ہاتھ لگی، جس کے بعد والد مرحوم کو گھر پر آرام کرنے کے لیے رکھ دیا گیا اور بظاہر درد کی کچھ دوا چل ہی رہی تھی، لیکن اچانک 1 شعبان المعظم اور فروری کے اواخر میں والد مرحوم ہم سب کو داغ مفارقت دے کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آپ کو بتلا دیں کہ والد مرحوم کے انتقال کے بعد شعبان کا آدھا مہینہ تاہنوز عدت میں بیٹھی والدہ محترمہ کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد اپنے گھر سے تقریباً 60 کلومیٹر دور جائے امامت پر آ گیا، اس لیے کہ رمضان کی آمد تھی اور تراویح کی ذمہ داری اور تیاری بھی کرنی تھی، اس لیے تراویح کی تیاریوں میں لگ گیا اور اس طرح عید آ گئی اور عید کے بعد والدہ محترمہ کے ساتھ چند دن بتا کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتلا دیں کہ والد مرحوم نور اللہ مرقدہ نے فراغت کے بعد چند سالوں تک پونہ ضلع میں امامت کی اور اس کے بعد تقریباً 20 سالوں سے گھر پر ہی قیام پذیر تھے۔ گھر پر رہتے ہوئے معاش کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا، بلکہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بچے اور بچیوں کو دینی و عصری تعلیم دیتے تھے اور یہ سلسلہ مرض الموت تک باقی رہا۔ ہم 3 بھائی اور بہنوں کو پڑھانے اور کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ علاقے کے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھایا اور کامیاب بنایا، جو کہ آج عصری اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس سلسلۃ الذہب کو میرے چھوٹے بھائی حافظ نوشاد احمد نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھے اور والد مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آخر میں 2 اہم گزارشات کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے والد مرحوم جناب مولانا ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اب تک اس چینل سے اپنی محبت کو برقرار رکھا ہے، آئندہ بھی اس محبت کو برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ اب مستقل طور پر ویڈیوز اور خبریں نشر کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور اس محبت بھرے سفر میں استقامت و دوام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔